بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ایک مردانہ چیخ نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ رات کے اس پہر چیخ کی آواز سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا جیسے کوئی چور آ گیا ہو۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ادھر ادھر سے لوگوں کے آنے کا خدشہ لگا رہتا تھا، اگرچہ اس بات کو کوئی اور نہیں مانتا تھا، مگر کم از کم میرا خیال یہی تھا، کیونکہ چھت والا دروازہ کھلا رہتا، اس کی کنڈی خراب تھی، جبکہ ہمارے گھر کے ساتھ بے شمار اور چھتیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے ہی واپس بستر پر لیٹی، مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا خیال صحیح تھا، کمرے میں آصف موجود نہیں تھے۔ مجھے ان کو نہ پا کر بہت پریشانی ہوئی۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی آیا ہو اور اس نے آصف کو ہی سے آگے سوچ نہیں سکی۔ جلدی سے اٹھ کر کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پورے گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے راہداری کی روشنی جلائی، دیکھا تو صحن کے بیچ میں میرے شوہر زمین پر الٹے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے شور مچا کر سب گھر والوں کو جمع کر دیا۔ سب لوگ نیند سے جاگے تو ان کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے سارا معجزہ اپنی ساس کو بتایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بیٹے کی حالت صحیح نہیں تھی، شاید کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہم سب انہیں اٹھا کر واپس کمرے میں لائے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئے، لیکن وہ گم سم سے تھے، کبھی چھت کو گھورتے تو کبھی ادھر ادھر دیکھتے، ہمیں کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ پورا ایک دن ان کی حالت ایسی ہی رہی۔ اگلے دن مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں نے اپنے دیور صغیر سے کہا کہ جا کر اپنے بڑے بھائی کے لیے ڈاکٹر کو لے آؤ، کیونکہ وہ ہسپتال جانے پر بھی راضی نہ تھے۔ میرے شوہر آصف کا دوست ڈاکٹر تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا، اکثر وہی آتا تھا۔ دوا گولی کے حساب سے ہم اسی پر یقین کرتے تھے۔ آج بھی ڈاکٹر احمد آئے تو انہوں نے میرے شوہر کو چیک کرنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ انہیں کوئی گہری پریشانی ہے، آپ ان کو اکیلے کمرے میں رہنے دیں، کیونکہ ان کو نیند میں چلنے کی بھی عادت ہے۔ اگر آپ اٹھ کر باہر آتی جاتی ہیں تو تب ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں، یا پھر آپ اپنے کسی کام سے دروازہ کھولیں تو یہ چلتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ اس لیے اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ ان کو ایک کمرے میں اکیلا رہنے دیں۔ ان کو کچھ دن آرام کی سخت ضرورت ہے، ان کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ یا خدایا، میرے شوہر کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے کھانے کے ساتھ 3 وقت کی دوا بھی دی تھی، جو میں پابندی سے انہیں کھلاتی رہتی۔ اب وہ آفس بھی جانے لگے تھے، ان میں کافی بہتری آ گئی تھی، مگر نیند میں بولنے اور چلنے کی عادت نہ گئی۔ ان کی اس بولنے کی عادت کی وجہ سے میں ساری رات بے آرام رہتی۔ انہی دنوں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی مشقیں بھی بھیج رکھی تھیں۔ میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی اور پھر گھر کے کام بھی میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔ مجھے دونوں طرف ہی برابر توجہ دینی تھی۔ خیر، میں نے صبر کر لیا، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی اور اپنی پڑھائی میں بھی مصروف رہتی، مگر نیند میں بڑبڑانے کی عادت کی وجہ سے میں آصف کے کمرے میں بہت پریشان ہوتی۔ رات بھر مجھے نیند نہ آتی، کیونکہ مجھے گہری خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ میری نیند اتنی کچی تھی کہ اگر پتا بھی ہل جائے تو میری آنکھ کھل جاتی۔ اسی وجہ سے میرے امتحانات قریب آئے تو میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اگرچہ ساس سسر نے اس بات پر اعتراض بھی کیا، مگر چونکہ آصف کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ کچھ نہ کہا۔ ویسے بھی ڈاکٹر احمد نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اب میں دوسرے کمرے میں ہوتی، مجھے رات گئے تک پڑھائی کرنا ہوتی۔ کبھی کبھار صبح کے 3-4 بجے میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی، ورنہ مجھے صبح وہیں ہو جاتی۔ پھر نماز کے بعد میں پیپر دینے چلی جاتی۔
ایک دن اچانک ہی موسم کا تیور بدلا اور تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ پھر ہمارا گھر بھی پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ مجھے بھی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر کمبل وغیرہ ڈھونڈا مگر کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا، سو میں نے دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمبل ڈھونڈنے گئی تھی، تبھی اچانک میری نظر آصف کے بستر پر پڑی تو دیکھا کہ وہ خالی تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نخواستہ رات کے اس پہر وہ کہاں گئے ہوں گے۔ ابھی میں ان کے کمرے میں کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آصف ہانپتے کانپتے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئے، مگر وہ مکمل ہوش و حواس میں لگ رہے تھے، بلکہ خود سے کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کے دونوں تلووں کو آپس میں ملا کر گرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ باہر کافی سردی محسوس کر کے اندر آئے ہوں۔ ان کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا حال پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کیوں آصف، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی کیا؟ میں نے پوچھا۔ آ سکتی ہو، مگر اس وقت کیوں آئیں؟ تم تو دوسرے کمرے میں سوتی ہو۔ ہاں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرا کمرہ ہے، کبھی بھی آ سکتی ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس وقت تو میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، مگر دن بھر یہی سوچتی رہی کہ میرے شوہر کو اس پہر ان کے کمرے میں آنے کی وجہ سے خوشی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ وہ مجھے ہی جتا رہے تھے کہ اس وقت مجھے وہاں نہ جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ کوئی غیر محرم تو نہیں تھے، میرے اپنے شوہر تھے، میرا لباس تھے، پھر ایسی بات انہوں نے کیوں کی؟ تب میں نے سوچا کہ اب مجھے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بالآخر میرے شوہر کو اکیلے رہنے میں ایسا کیا سکون میں کوئی تو ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اب ضد باندھ لی۔ میں نے کہا میں آپ ہی کے کمرے میں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بولے تم ڈر جاؤ گی، میں رات کو عجیب عجیب باتیں کرتا ہوں، بہتر ہے کہ تم اماں کے کمرے میں سو جایا کرو۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی، حالانکہ شوہر کو اپنی بیوی سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ خیر میں نے بھی سوچ لیا کہ اس راز سے پردہ معلوم کر کے رہوں گی۔ اب میں نے ضد ٹھان لی کہ مجھے دوسرے کمرے میں ڈر لگتا ہے، میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ تب آصف کہنے لگے میں تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے سوتے میں ہاتھ پیر ہلانے کی عادت ہے، تمہیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ خیر میں نے اس مسئلے کا حل بھی نکال دیا۔ میں نے ان کے ہی کمرے میں نیچے زمین پر بستر بچھا دیا اور اپنی کتابیں وغیرہ بھی یہیں لے آئی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم اپنی کتابیں یہاں کیوں لائی ہو؟ دیکھو کمرہ کتنا گندا لگ رہا ہے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا۔ تو آصف آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، میں یا تو آپ کے کمرے میں رہوں گی یا اس گھر میں رہوں گی ہی نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے۔ اس بات پر میری اور آصف کی تکرار ہو گئی۔ ظاہر ہے کوئی بھی بیوی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر الگ کمرے میں رہے۔ میں نے بھی اس بات پر خوب ہنگامہ کیا۔ ساس سسر تک بات پہنچی تو انہوں نے ہماری بات سنی اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ میں آصف کے کمرے میں رہوں گی، چاہے آصف کو نیند میں چلنے یا بولنے کی بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر میرے شوہر کو اس بات پر بالکل خوشی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے بھی اداس کر رہی تھی، مگر میں بولی کچھ نہیں کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اب میں اس کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے تیور بدل گئے۔ پہلے تو وہ میری خوشامد کرتے رہے کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہارے پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ بھی میں نے حل کیا تو آصف کے پاس اب کوئی بھی بہانہ نہیں بچا تھا جسے جواز بنا کر وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ اب میں یہیں سونے لگی، مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ آصف مجھے جلد از جلد سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں نہ سوتی تو وہ بار بار یہی پوچھتے کہ کیا تمہیں نیند نہیں آئی؟ میں بھی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے کمرے سے جانے کے بعد وہ ضرور کچھ ایسا کرتے ہیں جو مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اگلے دن میں نے جلدی سونے کا ناٹک کر لیا، مگر آصف نے کوئی بات نہ کی، وہ خود بھی سو گئے۔
تب مجھے اپنی نیت پر شرمندگی ہوئی کہ خواہ اپنے شوہر پر شک کر رہی ہوں۔ البتہ رات کو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا اور باتیں کرنا کم کر دی تھیں۔ شاید کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان حربوں سے میں ان کے کمرے سے نہیں نکلنے والی۔ ایک دن میں امتحان کی تیاری میں تھی، کافی ساری چیزیں اپنے ذہن میں دہراتے سو گئی، نیند نہ آ رہی تھی۔ شوہر کو لگا کہ شاید مارے تھکن کے میں سو گئی ہوں، تب یہ چپکے سے اٹھے، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ بہت احتیاط سے دبے قدموں چل رہے تھے۔ اب میں بھی آصف کے پیچھے جانے لگی۔ کافی دور جا کر میں نے دیکھا کہ آصف گھر کے پیچھے واقع ایک کھیت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ جس محتاط انداز سے چل رہے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی ذہنی مریض ہیں، بلکہ ان کا انداز خاصا نپا تلا تھا۔ میں ان کے پیچھے کہاں تک جاتی؟ تھوڑی دیر اندھیرے میں چلنے کے بعد میں تو ڈر گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل دوبارہ آصف کے پیچھے آؤں گی۔ اس وقت میں انہی قدموں سے واپس پلٹی اور اپنے بستر میں آ کر دبک گئی۔ کافی دیر آصف کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئے۔ صبح کی نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کو جاگتے میں دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے، بولے، میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ اپنی صفائی خود ہی دے رہے ہو، میں نے تو نہیں پوچھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ہاں میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، کہیں تمہیں مجھ پر شک ہی نہ ہو جائے۔ آصف کی بات مجھے عجیب سی لگی۔ خیر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن آیا۔ میں نے قریبی بازار سے جا کر ایک ہائی پاور والی لائٹ خریدی۔ اس لائٹ کی روشنی دور دور تک جاتی تھی۔ آر یا پار، میں نے دل میں سوچا، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو بھلے وہ مجھ پر غصہ کریں، میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن جیسے ہی میرا شوہر گھر سے باہر نکلا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اس دن چاندنی بھی اچھی خاصی تھی۔ مجھے اپنا شوہر صاف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دبے قدموں جا رہی تھی۔ کھیت کے آخری سرے پر ایک درخت کے نیچے وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور سایہ بھی لہرایا، جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ وہاں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے یکدم اپنے پلو سے ٹارچ نکالی اور روشن کر کے ان کے چہروں پر ڈالی۔ آصف مجھے یوں دیکھ کر گڑبڑا گئے، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی نے بھی مجھے چونک کر دیکھا۔ چونکہ روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، وہ یہ نہیں جان سکے کہ میں کون ہوں اور انہیں کیوں دیکھنے آئی ہوں۔ وہ بہت گھبرا گئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بری طرح گھبرا گئے تھے۔ اس لڑکی کو میں نہیں جانتی تھا، مگر میرے شوہر کے ساتھ جس انداز میں وہ کھڑی تھی، اس کا تعلق کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے آصف؟ کون ہے یہ عورت؟ میں نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ خدا کے لیے یہ کیا کر رہی ہو؟ ٹارچ نیچے کرو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بدنامی کرواؤ گی پورے گاؤں میں؟ آصف کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ ہاں تو تمہارے کام بھی تو ایسے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی رات کے 2 بجے گھر سے بھاگ کر یہاں اس عورت سے ملنے کی؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ میں نے غصے سے پوچھا تو آصف بھیگی بلی بن گئے، کہنے لگے، یہ میری بہن ہے، تم گھر چلو، میں تمہیں ساری وضاحت دے دوں گا کہ میں اس سے کیوں ملنے آیا تھا۔ آصف کی بات پر مجھے یقین تو نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر اپنے شوہر سے لڑنا بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی بھی اپنے راستے واپس چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر آئی تو ہم دونوں کی لڑائی پہلے سے تیار تھی۔ وہ بولے تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، اسی لیے تم میرے پیچھے پیچھے آئی ہو۔ میں تمہاری ان سب حرکتوں کو سمجھتا ہوں، مگر یقین کرو مجھے تم سے اس بات پر نفرت ہو رہی ہے۔ آصف کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آصف، میں کون سا تمہاری محبت میں پاگل ہوں؟ اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ منہ بولی بہن سے کوئی رات کے اس پہر اکیلے نہیں ملتا، اور جو کہانی تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری بہن نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور پھر تمہارے ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کم از کم شادی سے پہلے تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ کو یہ بات ضرور بتاتے، کیونکہ ایسی باتیں رشتے کرتے سمے چھپائی نہیں جاتیں۔
اور تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری اس بات کا یقین کر لوں گی؟ میں صبح ہوتے ہی ماں جی سے پوچھوں گی۔ تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ جب میں نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کیا تب انہوں نے منہ کھولا اور سب کچھ مجھے بتانے لگے۔ بات سنو نہرین، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں ہے۔ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ آصف کی یہ بات سن کر میرا تو دل دہل گیا۔ اگر آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ کے گھر والوں کو کیوں نہیں پتا؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ پتہ ہے، میرے گھر والوں کو سب پتہ ہے، بس یہ بھی جان بوجھ کر خاموش بنے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ مطلب یہ کہ آج سے 2 سال پہلے اسے ونی میں میرے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا، لیکن وہ یہاں ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہی بات بری لگتی تھی کہ میں اسے ایک بیوی کا درجہ دیتا ہوں اور اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر میرے گھر والوں نے میری اور نگین کی مدد کرتا تھا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور یہ کافی تھا، مگر تم تو جانتی ہو ہمارے رسم و رواج کیا ہیں۔ ان لوگوں نے میری بیوی مجھ سے چھین کر تمہیں مجھ سے بیاہ دیا۔ تم شریف خاندان کی ہو، اچھی ہو، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے کوئی اور پسند ہے؟ آصف کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا رہا سہا دل بھی ٹوٹ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا صرف اور صرف ذلت کا باعث بنے گا۔ میں نے اپنے امی ابو سے بات کی۔ انہوں نے بھی مجھے صبر کرنے کی تلقین کی، کہا کہ وہ اس عورت سے ملے گا کبھی بھی نہیں۔ ہمیں اس بات کی ہلکی سی خبر تو تھی، مگر ہم اس لیے نہیں بولے کیونکہ یہ ایک اچھا خاصا امیر گھرانہ ہے، یہاں پر تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اب میں اپنے ماں باپ کو کیا سمجھاتی کہ میں دولت اور روپوں میں نہیں بلکہ انسانوں، رشتوں، ہمدردیوں اور خوشیوں کی محتاج ہوں۔ مجھے ان سب سے کیا غرض؟ جب دل ہی خالی ہو تو انسان دولت اور روپے کا کیا کرے؟ مگر ابا اور اماں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میرا شوہر آج بھی اپنی پرانی بیوی سے چھپ چھپ کر ملتا ہے۔ میں چپ رہنے پر مجبور ہوں، حالانکہ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، مگر ماں باپ نے رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اب آپ بتائیں، میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنا قبول کرتا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔